نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس شخص پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز رات کو وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں واقع ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، جو شخص ان تینوں کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس شخص کو جو ان تینوں صورتوں کی یعنی سورہ حدید، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، ان تینوں صورتوں کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں رہنے والوں میں پکارتا ہے۔ اس شخص کو جنت الفردوس میں رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو خود بھی پڑھو اور یہ کہ اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کے پڑھنے کی یعنی سورہ واقعہ کے پڑھنے کی تاکید وہ منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ دنیا کے 4 پیسوں کی خاطر اس سورت کو سورہ واقعہ کو پڑھا جائے۔ اگر حقیقت میں غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھا جائے اس سورت کو، تو دنیا کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، وہ دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر انسان کے پاس حاضر ہو۔ تو کیا ہے کہ ایسا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی انسان کے اوپر کوئی فاقہ نہیں آ سکتا، بشرط یہ کہ انسان کو ان چیزوں کے اوپر یقین ہو، تو کیا ہے پھر ہی ان چیزوں کا انسان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اور جس طریقے سے اسی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی سکھاؤ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو بھی اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا، تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز رات کو یہ سورت پڑھ کر سونی آپ نے۔ اور یہ کبھی بھی انسان کے اوپر فقر نہیں آ سکتا ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے، تو انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے ان کی تلاوت کے اندر، کہ اس دنیا کے اندر کوئی فقر نہیں آئے گا۔ یہ تو انسان کی پست خیالی ہے کہ انسان فقر سے بچنے کے لیے صرف اسی نظریے سے اس سورت کو پڑھے، وگرنہ تو کیا ہے کہ انسان اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آخرت بنا دے اور سنوار دے، تو دنیا جس کی خاطر انسان ہر وقت ہمتاً جد و جہد و کوشش کرتا ہے، یہی دنیا انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے کہ سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ رحمان، اور یہ کہ ان کا فائدہ تینوں کا کہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں انسان کو پکارا جائے۔ انسان رہے تو اس دنیا کے اندر، لیکن ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے اندر کتنا وقت صرف ہوگا انسان کا، اور یہ کہ شمار کن لوگوں کے اندر کتنی انسان جد و جہد اور محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگتا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنا۔ لیکن یہ تینوں صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے اس شخص کو جو ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرے گا، اسے جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جائے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت سے انسان کے اوپر کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، انسان کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ تو کیا کہ ان تینوں صورتوں کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، یاد کرنے کی، اور ہر روز رات کا معمول بنانے کی، روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔